نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج کے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مرحلہ حساب و کتاب کے آغاز کا تذکرہ فرمایا ہے، جہاں بارگاہ ایزدی میں 3 قسم کے آدمیوں کی پیشی ہو رہی ہے۔ تو ان کے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی کچھ باتیں بتلائی۔ ایک بار پھر وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ایک شخص شہید، دوسرا عالم، تیسرا سخی۔ یہ 3 شخص ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے شہادت، علم و قرات اور سخاوت افضل ترین عمل ہے، لیکن یہاں قرآن و حدیث میں ان اعمال کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں تقریباً سب ہی مسلمان ان سے اچھی طرح واقف ہیں، مگر آپ نے جس طرح سنا کہ ان تینوں آدمیوں پر فرد جرم عائد کی گئی اور تینوں کو ہی منہ بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اعاذنا اللہ منہا، اور وجہ بھی بتا دی گئی کہ ایسا سخت فیصلہ کیوں کیا گیا۔ شہید سے کہا گیا کہ تو نے قتال اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، بلکہ اسی لیے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تو تیری مراد پوری ہوئی اور تیری خواہش کے مطابق لوگوں نے تیرے بہادری کے خوب چرچے کیے، سو اس کا بدلہ تجھے مل چکا۔ ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، کیونکہ تمہارا سارا کارنامہ ریا اور دکھلاوے کے نظر ہو چکا ہے، اب جہنم کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں۔ دوسرا آدمی جس کا چالان بارگاہ سمدیت میں پیش ہوگا وہ عالم و قاری ہوگا۔ آج کے علماء و قراء کی ایک دنیا آباد ہے، ان کا وجود غنیمت ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ حصول علم، اشاعت علم اور تلاوت قرآن کی تہ میں کیا جذبہ کار فرما ہے، یہ راز قیامت کے دن ہی کھلے گا۔ یہ عالم و قاری جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا سب کچھ اسی لیے داؤ پر لگ جائے گا کہ اس نے اس کی نہا خانہ دل میں یہ فاسد جذبہ تھا کہ اس سے عالم، مفتی اور قاری کہا جائے، اور یہ چسکا دنیا ہی میں پورا ہو گیا۔ اس کو عالم بھی کہا گیا، اس کو مفتی بھی کہا گیا، اس کو قاری بھی کہا گیا، تو دنیاوی چسکا پورا ہو گیا۔ اب یہاں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا آدمی جسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا وہ ایک سخی ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کی عطا کردہ انواع و اقسام کے مال سے خوب خرچ کیا ہوگا اور اللہ ہی کے راہ میں خرچ کیا ہوگا، مگر
محترم سامعین، اس کی اس نیکی کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ تو نے یہ مال ہماری راہ میں خرچ کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو نے ہمیں راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسی لیے خرچ کیا کہ تجھے فیاض اور سخی کہا جائے۔ سو لوگوں نے تیری یہ توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے اور تیری سخاوت کا خوب چرچا، اور تیرا نفس اس سے خوب محظوظ ہوا۔ اس جرم کی پاداش میں تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے، سو اسے بھی منہ بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو یہ لوگ تین یعنی شہید، عالم اور تیسرا سخی، شہادت ایک بڑا مرتبہ ہے، عالم ایک بڑا مرتبہ ہے، قاری ایک بڑا مرتبہ ہے، سخی ایک بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان کے باوجود ان تینوں کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر رسید کر دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ریاکاری کی، دکھلاوے کے لیے یہ عمل کیا۔ شہید نے مجھے بہادر کہا جائے، عالم نے مجھے بڑا عالم کہا جائے، قاری نے مجھے بڑا قاری کہا جائے، سخی نے مجھے بڑا سخی کہا جائے۔ ان کے دکھلاوے کے لیے شہید کو شاہ بہادر کہا گیا، عالم کو عالم کہا گیا، قاری کو قاری کہا گیا، سخی کو سخی کہا گیا۔ لوگوں کے دل میں ان کا بڑا نام روشن ہو گیا، دنیا میں نام روشن ہو گیا، آخرت میں